قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے صحابہ کرام کی نظر میں دنیا کی حیثیت۔ وہ خوش قسمت شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر اسی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور پھر جیسا قائد ہو تو اس کی عوام اور فوج بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ اگر قائدین دنیا دار ہیں تو عوام کے درست ہونے کا تصور بھی محال ہے، لیکن یہ قائد بھی بے مثال ہے اور اس کی رعایا بھی بے مثال ہے۔ جہاں ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، وہاں ہمارے پیغمبر کے صحابہ نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کو کوئی ترجیح نہیں دی۔ اگر صحابہ نے فاقہ برداشت کیا تو صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں اور پیغمبر کی اطاعت میں اپنا زیادہ وقت صرف کر سکیں۔ چنانچہ نبی معظم کی جماعت میں سے چند صحابہ کرام کی سیرت ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قریش کے قافلہ کو روکنے کے لیے بھیجا۔ ہم 300 افراد تھے اور ہمارے پاس زادرہ اتنا کم تھا کہ اس کو ہم نے اپنی گردنوں پر اٹھایا ہوا تھا، تو وہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ہم میں سے ہر شخص کے حصے میں ہر روز ایک ایک کھجور آتی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، اے ابو عبداللہ، خوراک کے طور پر ایک کھجور ایک آدمی کو کیسے کفایت کر سکتی ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ہمارا زادرہ ختم ہوا تو ہمیں اس ایک کھجور نہ ملنے کا احساس اس وقت ہوا جب ہم نے اس کو بھی نہ پایا، اور یہ کہ ہم ساحل سمندر پر آئے تو دیکھا کہ سمندر نے ایک مچھلی باہر پھینک دی ہے۔ ہم نے اسے 18 دن تک جی بھر کے کھایا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کی اطاعت و فرمانبرداری دیکھیے کہ کھانے کے لیے مکمل کھانا بھی دستیاب نہیں ہے، کہ ہم نے اتنے دن سفر کرنا ہے، اتنے دن قیام کرنا ہے، تو پھر بھی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیوی بچے پیچھے رہ گئے، کاروبار اتنے دن نہیں ہوگا، واپس بھی آنا ہے یا کہ نہیں، کوئی سوچ اور فکر دل میں لائے بغیر نکل پڑے۔ یہ کس لیے تھا؟ کیا صحابہ کو اپنی جانیں عزیز نہیں تھیں؟ کیا وہ دنیاوی کاروبار کے لیے دنیاوی آرام و آسائش حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا انہیں کاروبار کرنا نہیں آتا تھا؟ نہیں، بلکہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہیں اپنے پیغمبر کی بات پر جان قربان کرنا سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھا۔ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت زیادہ محبوب تھی اور دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی زیادہ محبوب تھی۔ اسی طرح سیدنا قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں، میں نے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ بلا شبہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں خون بہایا، اور میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ میں خود کو صحابہ کی ایک جماعت میں جہاد کرتے دیکھ رہا ہوں۔ ان دنوں ہمارے خوراک درختوں کے پتے اور جھاڑیوں کے پھل تھے، حتیٰ کہ ہم میں سے ہر کوئی اس طرح پخانا کرتا تھا جیسا کہ بکری اور اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں۔ بتائیے آج کون ہے جو کہ دین اسلام کی خاطر اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے؟ کون ہے جو کہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرتا ہے؟ ہاں، یہ سب کچھ ممکن ہے جب ہم دنیا کی ترجیح کو چھوڑیں گے اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اسی طرح اصحاب صفہ کی حالت بیان کرتے ہوئے سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو اصحاب صفہ میں سے کئی صحابہ بھوک کی وجہ سے کھڑے کھڑے گر پڑتے، حتیٰ کہ بدوی لوگ انہیں دیوانہ کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز سلام پھیر کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اگر تمہیں اس کا علم ہو جو اللہ کے پاس ہے تو تم اپنا فاقہ اور حاجت پر جانے کو پسند کرو۔ سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صحابہ کرام بھوک تکلیف برداشت کرتے تھے صرف اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضا کے لیے، تو انہوں نے بھی آخرت میں اللہ سے اس کے اجر کی امید لگا رکھی تھی۔ تو اللہ بھی دنیا میں ان کو تسلیاں دے رہا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے گاہے بگاہے ان کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے کہ یہ بھوک جو تم میرے راستے میں برداشت کر رہے ہو، اگر تم کو اجر کے بارے میں علم ہو جائے جو کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے تو تم اسی بھوک اور فاقہ کے بھر جانے کی حرص کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے
صحابہ کو دنیا میں کچھ عطا بھی کیا ہے تو انہوں نے اس پر فخر اور ناز نہیں کیا، بلکہ اپنی آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ کے پاس تھے اور انہوں نے قطان کی 2 رنگی ہوئی چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ انہوں نے ان میں سے ایک کے ساتھ اپنی ناک صاف کی اور فرمایا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ قطان کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے؟ میں عالم تخیر میں مشاہدہ کر رہا ہوں، جب میں بھوک کی وجہ سے ممبر رسول اور سیدہ عائشہ کے کمرے کے درمیان نیم بے ہوشی کے عالم میں گرا پڑا تھا تو گزرنے والا مجھے دیوانہ سمجھ کر میری گردن کے اوپر سے گزر جاتا، حالانکہ مجھے کسی قسم کی دیوانگی نہ تھی، یہ صرف بھوک کی وجہ سے تھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگ دیوانہ اور مجنون سمجھتے تھے، اور ایک وقت یہ ہے کہ قطان کی 2 رنگی چادر سے اپنا ناک صاف کر رہے ہیں۔ الفاظ سے واضح ہے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ مال کی صورتحال کیا ہے کہ جب سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا، جیسا کہ ابو بکر سیدنا صدیق کے بارے میں زہری سے روایت منقول ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سارا ساز و سامان اور مال و دولت سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ لہٰذا معلوم ہوا ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی تو اللہ کے رسول نے بھی اس کو کوئی ترجیح نہیں دی، جب اللہ کے رسول نے اس کو کوئی ترجیح نہیں دی تو اللہ کے نبی کے صحابہ بھی اس کو کوئی ترجیح نہیں دی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کوشش کرنے کے بجائے آخرت کے لیے کوشش کریں، کیونکہ اصل چیز تو آخرت ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔